جو آصف زرداری ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، وہ ایک انکمپلیٹ ہاؤسز سے الیکٹ ہو کے سامنے آ رہے ہیں، اور الیکشن پروسیس جو ہے وہ غلط تھا۔ ہم نے بارہ بار اس چیز کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ناقص اسمبلی اور ناقص سپیکر، ناقص ڈیپیوٹی سپیکر، آپ کا اللیگل وزیر اعظم، چیف منسٹر پنجاب، یہ لوگ سامنے آئے ہیں۔ ہاؤس انکمپلیٹ آپ کر نہیں سکتے تھے، نمبر ایک، اور اسی سٹرکچر سے آپ ایک اللیگل پریزیڈنٹ کو سامنے لا رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ ایکویژن کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے کہ آصف زرداری جو ہیں وہ ایک انویل صدر ہیں، وہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ صحیح معنی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ سو لہٰذا ایک صدر جو کہ جن کی صحت اجازت نہ دیتی ہو تو وہ اپنی ڈیوٹیز کیسے سر انجام دیں گے، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ ایسے مسائل بنتے ہیں اور وہ ان کی طبیعت ناساز ہو، وہ ایکٹیویٹی لیول نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہیں ہی نہیں۔ سب سے پہلی دوسری اہم بات یہ ہے۔ سو لہٰذا ان کی ابیلٹیز کہ وہ کسی قسم کی مفاہمت کریں، وہ جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے۔ اس وقت وہ مفاہمت نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنا علاج کرائیں، وہ اس وقت اپنی جو آرام ہے وہ کریں، مملکت کے مسائل جو ہیں وہ چلانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو ایک مطلب بنیادی چیز ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کو اپوزیشن کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے 18th امینڈمنٹ کے بعد آئی، اور اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی ٹرانسپیرنسی آتی ہے۔ یا حکومت کے ارادے کچھ اور ہیں تو حکومت نے بھی اسی ہاؤس میں بیٹھنا ہے، سو کالڈ حکومت نے، اور میں یہ بارہا بار کہہ چکا ہوں کہ حکومتی بینچز پہ مفاداتی ٹولوں کا ایک جھنڈ سا بنا ہوا ہے، جس میں کڑچے بھی ہیں، چمچے بھی ہیں، گینتی بھی ہیں، بیلچے بھی ہیں، کھرپے بھی ہیں۔ دوسری سائٹ پہ آپ کا ایک آگ سے مطلب عبور کیا ہوا ایک وہ شخصیات موجود ہیں جو کہ کندن بن چکی ہیں، جو کہ ایک تلوار، ایک لوہے کی تلوار بن چکی ہیں، اور آپ نے اپوزیشن کا رول دیکھ بھی لیا ہے۔ 4 سیشن ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کے، اور واضح طور پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری ایک ووٹ ایک شخص بھی ادھر ادھر نہیں گیا۔ ہم لوگ منظم ہیں، اپنی آواز وہاں پہ اٹھانا جانتے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور حکومت کو پتہ لگے گا کہ اسمبلی میں بیٹھنا کس چیز کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی صورتحال یا آتی ہے تو مجھے پیپلز پارٹی کے اندرونی مسائل کا تو نہیں پتا، پر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے اسی وقت یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، نمبر 1، کیونکہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے، نمبر 2۔ نمبر 3 بات آپ نے بات کی محسن نقوی کی، غالباً محسن نقوی جو ہے وہ یہاں پہ یا سینٹ میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی آتا ہے، اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ آنا پڑے گا، اس کو اپنے جو غیر آئینی، غیر قانونی جو اس نے ایکشنز لیے تھے اس کے بارے میں اس نے جواب دہی دینی پڑے گی۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں نے اپنی عمر میں بہت سارے وقت کے فرعونوں کو دیکھا ہوا ہے، اور میں یہ بات اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، کہ وہ وقت کے فرعون پھر جا کے بعد میں جس وقت کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے جا کے پھر پیر بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آخر میں میرے ساتھی میں نے ابھی دیکھا ہے یہاں پہ ہمارے دونوں ساتھی آ گئے ہیں، علی مغل صاحب بھی آ گئے ہیں،
اور عامر مغل بھی آ گئے سوری، اور علی بخاری صاحب بھی آ گئے. آپ بخاری صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ پروٹیسٹ میں تھے اور انہوں نے بات چیت کی. آپ آ جائیں جی. کابینہ کے بارے میں جی ٹکا خان صاحب، کابینہ فیڈرل کابینہ کے بارے میں آپ نے پوچھا 0 + 0 + 0 + 0 ملٹیپلائی بائی 0 ڈیوائیڈڈ بائی 0. نمبر 1. دوسری چیز، ان کو مانیٹر کیسے کریں گے؟ 0 کو آپ کیسے، ان کی کیا کارکردگی ہوگی؟ وہ تو مطلب ان کی کارکردگی میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں کیپیبلٹی اس سو کالڈ حکومت نے نہیں ہے وہ کچھ کر سکیں. انلیگل حکومت ہے، انہوں نے آئیں بائیں شائع کر کے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. جو سو کالڈ وزیر اعظم اپنے آپ کو وہاں پہ اپنی تقریر سے شروع کرتا ہے کہ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کون سی جگہ پہ کیا کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں شہباز شریف. اس کے کابینہ والوں کو بھی نہیں پتا انہوں نے کرنا کیا ہے. تو اللہ اللہ خیر صلاح. جی ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی مینجمنٹ نہیں کرنی. ہم لوگ صرف اور صرف ایک چیز کے پوائنٹ پہ ہم لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ جو فارم 47 کے ذریعے چرایا گیا ہے وہ ہم لوگ واپس لیں. کیونکہ یہ میرے ساتھی ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب بھی موجود ہیں، علی مغل صاحب بھی موجود ہیں، دونوں ساتھیوں کے فارم 45 سارے کے سارے موجود ہیں. پر الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنی جو آنکھیں ہیں وہ قصداً بند کی ہوئی تھیں اور اس کو اگنور کیا تھا، اور اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں.